السلام علیکم. اچھا، میں نے آپ لوگوں سے یہ بات کرنی تھی کہ یار یہ جو زندگی میں ڈرنا ہے نا، اس کو چھوڑ دیں. اپنے حالات کے مطابق اپنے ڈیسیجن لینا کرنا شروع کر دیں اور آپ کی زندگی اسموتھ ہو جائے گی اور آپ کی زندگی میں بہتری آنا شروع ہو جائے گی. اور اگر آپ یہ سوچ کے لگے ہوئے ہیں کہ مطلب زندگی پرفیکٹ گزر جائے گی، کچھ بھی آپ کر لیں زندگی پرفیکٹ نہیں گزرے گی. انسان کے لیے جو ہے نا، وہ انسان کوشش کا ایک پتلا ہے، اسے کوشش کرتے رہنا ہے. جس بندے کو مرضی دیکھ لیں، اپنے پیرنٹس کی لائف دیکھ لیں، اپنے گرینڈ پیرنٹس کی لائف دیکھ لیں، اپنے ارد گرد کے لوگوں کی لائف دیکھ لیں، کسی کی بھی لائف اسموتھ نہیں ہے. کسی کے پاس پیسہ ہے تو کسی کی کو بیماری لگی ہوئی ہے. کسی کو اگر پیسہ اور صحت یابی دونوں میسر ہیں تو اس کے اولاد میں کوئی نہ کوئی مسئلہ ہے. ٹھیک ہے، کوئی بھی بندہ اسموتھلی نہیں چل رہا. تو یہ تو غم لگانا چھوڑ دیں کہ آپ کی لائف میں بڑے اپس اینڈ ڈاؤنز آ رہے ہیں. لائف ہے ہی سائنوسائڈل چکر. ایک ٹائم آئے گا بڑا اچھی لائف گزری ہوگی، دوسرے لمحے آپ کو نہیں پتا ہوگا کچھ ایسا واقعہ، کچھ ایسی چیز آپ کے ساتھ پیش آ جائے گی، کوئی بیماری آ جائے گی، کوئی غمی آ جائے گی، کوئی مطلب آگے لائف میں کسی نہ کسی کی ایسی کوئی پریشانی آ جائے گی کہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ساری زندگی اسموتھ گزری. اچھے سے اچھے بندے کو دیکھ لیں، آپ کے ارد گرد بہت سارے واقعات ہوتے ہی ہوں گے. تو پرفیکشن لائف میں نہیں ہے بھائی. ہاں، ہم ایک ایفرٹ کر سکتے ہیں. پیسہ بہت ساری چیزوں کو آسان ضرور بنا دیتا ہے. مطلب فار ایگزامپل کسی کو بیماری آئی ہے، پیسہ ہے تو اچھا علاج کر سکے گا. ٹھیک ہے، کسی کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے تو پیسہ بہت ساری چیزوں کو آسان بنا دیتا ہے. بٹ ایسا نہیں ہے کہ آپ کہو کہ لائف پرفیکٹ ہو جائے گی. پرفیکٹ لائف کسی کی بھی نہیں ہے. تو یہ جو الٹے سیدھے نوٹ دکھا کے کر کے آپ کو کورسز اور ان چیزوں کے لیے وہ گھیر رہے ہوتے ہیں نا، ان چیزوں کو آپ کو غم لگانے کی ضرورت نہیں ہے. باقی دیکھیں، جب آپ محنت کرنا شروع کر دیتے ہیں، جب آپ کام کرنا شروع کر دیتے ہیں تو اللہ پاک مدد آپ کی خود بخود کرنا شروع کر دیتا ہے. اور ہر بندہ کیپیبل ہے، ہر بندے میں کیپیبلٹی موجود ہے. میں مطلب آپ کو مثال دوں، آپ اپنے خالی جسم پہ غور کرنا شروع کر دینا تو کسی معجزے سے کام نہیں ہے آپ کا جسم. ٹھیک ہے، جب اتنی ساری چیزیں اللہ نے آپ کو عطا کی ہوئی ہیں اور آپ کا اس پہ کوئی کنٹرول نہیں ہے، آپ کے کنٹرول کے بغیر ہو رہی ہیں. اگر میں چھوٹی سی آپ کو مثالیں دینا شروع کروں، اگر آپ بور نہ ہوں، آپ کی جو نظر ہے، آپ کی جو آنکھیں ہیں، کتنی قسم کی لائٹس کو ابزارب کرتی ہے، اس کو پھر ایک فریم بناتی ہے، اس فریم کی پروسیسنگ ہوتی ہے. کچھ نینو سیکنڈ سے بھی میں کہوں گا کہ زیادہ، اس میں نینو سیکنڈ سے بھی کم ٹائم میں وہ پروسیسنگ کر کے آپ کو یہ لائف پکچر نظر آ رہی ہوتی ہے. کیا آپ خود کر رہے ہیں یہ؟ آپ اپنا دماغ دیکھ لیں کہ کتنا اس میں ملین اور بلین آف ہر ٹائم کیلکولیشنز اور وہ ہو رہی ہیں. ایک برق رفتاری کے ساتھ آپ یہ سارا کچھ کر پا رہے ہیں. تو بیسیکلی یہ بھی الگ ہی عطا ہے. کھانا آپ کھاتے ہیں، ایک ہی آپ کی نالی ہے جس میں سے آپ سانس بھی لے رہے ہیں، اور مطلب آپ کا راستہ ایک ہی ہے، لیکن وہ ایک چھوٹا سا لقمہ آپ کی سانس کی نالی میں نہیں پھنستا. دونوں میں ایک کنٹرول ایسا ہے، اور پھنس جائے تو آپ یو آر گون کیس. تو بھائی جب اور بھی دیکھتے جاؤ، مطلب اپنے لیور کو چیک کر لو، لیور کو دیکھو، لیور کا فنکشن کیسے. سائنسدانوں نے آرٹیفیشل لیور بنا دیے ہیں، لیکن وہ اس کو یہ پروسیسنگ نہیں کرا سکے کہ اس میں سے کون سا لیکوڈ اس نے پاس کرنا ہے، کون سے مالیکیولز کو اس نے وہ بائی پاس کرنا ہے، اور کون سے اس کو جانے دینے. مطلب اٹ سیلف اس میں کوئی ایسی چیز ہے جو کہ آج تک سائنٹسٹ ٹریس نہیں کر سکے. تو بیسیکلی تو آپ کا جسم خود ایک معجزے سے کام نہیں ہے. تو جب اللہ نے آپ کو اتنی طاقتیں دی ہوئی ہیں، آپ کی مرضی کے بغیر آپ کا کوئی کنٹرول نہیں ہے. اس میں سے کوئی ایک چھوٹی سی بھی چیز مال فنکشن کرنا شروع کرتے ہیں، آپ کے دل کی دھڑکنی تیز ہو جائے تو بس آپ کو ہارٹ اٹیک آنے کی وہ ہونا شروع ہو جاتی ہے. آپ کے جسم کا ٹمپریچر 98 فارنہائٹ پہ سیٹ ہے، 9900 ہو جائے تو جس کو ہم بخار کی کیفیت کہتے ہیں، 1 ڈگری 2 ڈگری اوپر نیچے ہو جائے تو آپ کی طبیعت خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے. اسی طرح جتنے آپ کے اور دیکھ لیں، کولیسٹرول ہے، ALT ہے، باقی چیزیں ہیں، کوئی چیز آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے. باڈی اٹ سیلف ایڈجسٹ کرتی ہے. آپ کو بخار کی صورت میں پسینہ آتا ہے، وہ باڈی کا ٹمپریچر ایڈجسٹ ہوتا ہے اور آپ کا بخار ختم ہو جاتا ہے. تو ہر چیز اللہ نے آپ کو بیسیکلی، آپ یوں سمجھیں کہ پورا ایک نظام ہے قدرت کا جو آپ کے لیے کام کر رہا ہے. ٹھیک ہے، تاکہ آپ ہیلدی اور ایک تندرست لائف گزاریں. جب اتنا سارا نظام اللہ نے آپ کے لیے بنایا ہوا ہے تو کیا آپ کا روزگار نہیں سیٹ ہوگا آپ کے لیے، آپ جس کے لیے محنت کریں گے؟ کچھ چیزیں اللہ نے آپ کے ہاتھ میں دی ہیں کہ محنت کرنا آپ کے ہاتھ میں، آپ وہ کرنا شروع کر دیں اور آپ کے لیے چیزیں آسان ہونا شروع ہو جائیں گی. اور وہی کام ہے جسے آپ تھکنا شروع ہو جاتے ہیں. قدرت تو نہیں تھکتی آپ کی ہیلپ کرنے سے، آپ کیوں تھکنا شروع ہو جاتے ہیں؟ باقی دیکھیں، یوٹیوب پہ میں نے خالی آپ کو سکھایا نہیں ہے، میں نے ایک پورا نظام کریٹ کیا ہے.
میں نے یوٹیوب پہ پہلے آپ لوگوں کو سکھایا، اس کے بعد اپنے واٹس ایپ گروپس بنائے. اس گروپس میں ہر گروپ میں 5 سے 6 ایکسپرٹ لوگ شامل ہوتے ہیں، جو اگر میں خود اویلیبل نہ بھی ہوں تو وہ آپ لوگوں کی ہیلپ آؤٹ کرتے رہتے ہیں. اور اس کے باوجود بھی اگر آج کی ڈیٹ میں کوئی بندہ کہے کہ میں نہیں سیکھ سکتا یا میں کام نہیں کر سکتا، تو یہ میرا خیال ہے بہانے سے زیادہ نہیں ہے. میں خود جب گوروں سے کورس کر کے اس کے بعد باہر ملکوں میں بھی رہا ہوں، تو تب بھی مجھے 21 دن لگے تھے پہلی سیل لانے کرنے میں، 15 دن لگے تھے پہلے کسی بندے سے بات کرنے میں. اس ٹائم کمپیریٹیولی چیزیں آسان تھیں، آج مشکل ہے، آج اس سے ڈبل مشکل ہو گئی ہیں. لیکن میں آپ کو ایک چھوٹا سا کمپیریزن بتانا چاہتا ہوں کہ یار فرض کرو میں نے اگر 21 دن میں سیل لے آؤں، آپ 2 مہینے میں لیں گے، 3 مہینے میں لیں گے، تو کیا ہو جائے گا؟ زندگی ختم ہو جائے گی. جس کے پاس پیسے ہیں وہ اپنا کام شروع کرے، جس کے پاس بیک اپ نہیں ہے جا کے جاب کرے. اکثر لوگ مجھے کال میسج کر رہے ہوتے ہیں جن کی ایج 21 سال 22 سال 23 سال ہوتی ہے. وہ ہر کسی کو پڑی ہوئی ہے کہ میں نے اپنا کام ہی کرنا ہے. اچھی بات ہے، لیکن اگر کچھ پہلے تھوڑا سا پریکٹیکل کر لو گے تو آپ لوگوں کے لیے آسانی. اگر آپ کے پاس بیک اپ ہے ٹھیک ہے. فار ایگزامپل میں کورسز وغیرہ کو پروموٹ نہیں کر رہا ہوتا، میں ٹریننگ کرواتا ہوں 2 یا 4 لوگوں کی. اس کو ایز اے بزنس لے کے نہیں چل رہا جس طرح باقی لوگ آپ کو نظر آئیں گے نا الٹے سیدھے نوٹ گھما کے جی ہمارا کورس کر لو، یہ کر لو کر لو. ان پہ بھی میں آتا ہوں. تو کیونکہ میرا یہ بزنس نہیں ہے. میرے پاس ابھی بھی 2 آفیسز ایسے ہیں جو کہ خالی پڑے ہوئے ہیں. ایک اپنا جو ابھی نیا آفس لیا اس کا اوپر والا فلور فل خالی ہے. میں اگر اس کو ایز اے انسٹیٹیوٹ لے کے بناتا کرتا، 20 لوگوں کی 30 لوگوں کی ٹریننگ کرواتا، 10 ہزار روپے میں کرواتا، اچھا خاصا پیسہ کما سکتا تھا. بیریا ٹاؤن میں ایک آفس ہمارے پاس خالی پڑا ہوا ہے، نہ آگے ہم نے رینٹ پہ دیا ہوا ہے، نہ اس کو ورکنگ اسپیس بنا کے دیا ہوا، خالی پڑا ہوا ہے. ٹھیک ہے، کوئی ہم نے انسٹیٹیوٹ نہیں بنایا. اور اس میں کوئی برائی نہیں ہے، اگر کوئی انسٹیٹیوٹ بنا کے اچھا کام کر رہا ہے تو میں اس کے خلاف نہیں ہوں. میں ان لوگوں کے خلاف ہوں جو آگے چورن بیچنا شروع کر دیتے ہیں نا، اور اکثر ہمارے ناموں کا ہی بیچ رہے ہوتے ہیں. فار ایگزامپل ہم نے اب ڈسپیچ کا اتنا کچھ سکھا دیا، اب ڈسپیچ تو بکنے والا نہیں ہے. تو لوگ اس میں کیسے، میرے گروپ میں ہی 1-2 لوگوں نے اس طرح کرنا شروع کیا کہ لوگوں کو پرسنل میسج کرنا شروع کیے کہ یار عدنان صاحب کا کورس بڑا پرانا ہو چکا ہوا ہے، ہم لیٹسٹ کورس آپ کو کرائیں گے اور لیٹسٹ بتائیں گے، وہی ریکارڈڈ ویڈیوز اپنی میرے کورس کو ہی وہ تھوڑا سا مولڈ کر کے لیٹسٹ ویڈیو شیڈیوز بنا کر کے جی 10,000 روپے میں ہم آپ کو کرا دیں گے. اور کوئی 2,000 روپے بھی مانے، انہوں نے 2,000 میں بھی دیے. وہ مجھے بعد میں پتا چلا، میں نے ان کو کہا یار بھائی جان ٹھیک ہے میری ویڈیوز کچھ پرانی ہے اسٹارٹنگ والی، بٹ دے آر اسٹل ریلیونٹ. اور جس میں اگر کوئی اپڈیٹ آتی ہے تو میں خود اس چیز کو بتاتا ہوں. ہر تیسرے چوتھے دن میری کوئی نہ کوئی ویڈیو آ رہی ہوتی ہے. اور نیت کا فرق ہے. نیت کا فرق یہ ہے کہ میں نے اس کا کورس بڑا مہنگا کیا تھا، باہر سے کیا تھا، اور یہ چیز مجھے چبھی تھی. میرے اس ٹائم فائنینشلی حالات اتنے اچھے نہیں تھے. میں نہیں چاہتا تھا کہ بھائی لوگ جن میں ٹیلنٹ موجود ہے، پوٹینشیل موجود ہے، ان کو کورس کرنے کی ضرورت پڑے. اور واللہ ایک نیت کے ساتھ یہ کام شروع کیا اور اللہ نے اس چیز کا رزلٹ دیا. ورنہ میری کیا ویڈیوز ہیں، اسی طرح کبھی گاڑی میں بیٹھ کے بنا رہا ہوں، کبھی کسی پارک میں بیٹھ کے بنا رہا ہوں، کوئی ایڈیٹنگ اس میں نہیں ہوتی، کوئی اس میں فینسی وہ نہیں کہ میں پیسوں کا ذکر کر رہا ہوں بیچ میں سے پیسے منڈ کر آ رہے ہیں. تو کوئی اس طرح کی چیز میں نے نہیں کی. لیکن اس کے باوجود بھی لوگوں نے اس چیز کا فائدہ لیا ہے، لوگوں کو اس چیز کا فائدہ ہوا ہے. لوگ آج بھی ریسپیکٹ کرتے ہیں. کچھ ہیں بیچ میں سے ڈیش، لیکن ان کو میں کچھ نہیں کہتا، کہ جو سیکھتے بھی ہم سے اور الٹا ہماری پیٹھ میں کچھ نہ کچھ کر رہے ہوتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ دیکھیں آپ لوگوں کا کام ہے محنت کرنا. اب ڈسپیچ کا کورس تو بکنا نہیں تھا ان کا، انہوں نے کیا کیا، ڈسپیچ کو کیا چھوٹا کہ بھائی ڈسپیچ کچھ نہیں ہے، یہ جو میں کورس کرا رہا ہوں یہ کر لو تو بڑا فائدہ ہو جائے گا. تو اس طرح نہیں ہے. کوئی بھی فیلڈ ہے، میں کسی بھی فیلڈ کو برا نہیں کہتا، اس سے ریلیٹڈ فیلڈ کو بھی میں برا نہیں کہتا، لیکن وہ جو متن دکھایا جاتا ہے نا وہ غلط ہے. میرے پاس ایک سعودیہ سے ایک بھائی کی کال آئی، انہوں نے کہا کہ بھائی میں اس طرح حالات سے گزر رہا ہوں، تو ابھی میں اگر کالز کرتا ہوں تو میں کیا کر لوں گا، 1 مہینے میں $1,000 کما لوں گا. میں نے کہا نہیں کما سکتے، پہلے مہینے میں آپ کما ہی نہیں سکتے $1,000. یہ جھوٹ ہے. آہستہ آہستہ ہوتا ہے. پہلے آپ کے ساتھ ٹون اپ ہی نہیں ہوتا آپ کا ڈرائیور. پہلی بات تو یہ کہ آپ کو سیل مل جائے تو بڑی بات ہے 1 مہینے میں، اور اگر سیل مل بھی جائے تو ایسا نہیں ہوتا کہ وہ ڈرائیور آپ کے ہی مرہون منت ہے، یا شروع میں آپ کی ایکسپرٹیز نہیں ہوتی. آپ شروع میں $200 $250 $400 بھی مہینے کا بنا لیں تو یہ اچیومنٹ ہوتی ہے. آج کل کی مارکیٹ میں ایک سیمائی ٹرک سے آپ 800 سے لے کے $1,200 تک بنا سکتے ہیں اگر آپ اچھا کام کر رہے ہیں تو. لیکن اسٹارٹر جو فریشرز ہوتے ہیں جن کا ایکسپیرینس نہیں ہوتا وہ 200 250 سے زیادہ آگے نہیں جا سکتے. اور ٹرک والا بھی ٹرسٹ تب شروع کرتے ہیں آپ پہ جب آپ کم از کم اس کے ساتھ 4-6 لوڈز کر چکے ہوتے ہیں، اس کو اس کے پیسے ملنا شروع ہوتے ہیں، اس کے بعد وہ آپ کو فل ہینڈ اوور کرتا ہے ٹرک کا. اور اس بارے میں تو ایسا نہیں ہے. آپ کو 3-4 مہینے دماغ میں سوچنا چاہیے کہ آپ کو لگیں گے ہی لگیں گے ایک اچھا ریونیو جنریٹ کرنے میں. باقی اگر دیکھیں مارکیٹ خراب ہے، ایسا نہیں ہے کہ مارکیٹ خراب نہیں ہے، مارکیٹ ڈاؤن ہے،
لیکن اس کے باوجود بھی میں وہی بات کروں گا کہ دیکھیں جہاں پہ مجھے اگر 21 دن لگے ہیں، آپ کو 2 مہینے لگ جائیں گے، 3 مہینے لگ جائیں گے، ٹھیک ہے، اتنی خراب ہے نا، مطلب مہینے کی بجائے پہلے مہینے میں سیل نکل آتی تھی، اب 2 مہینے میں نکل آئے گی. پہلے ہم ہائیسٹ ابھی تک ایک ٹرک سے ہم نے $1500 بنائے ہوئے ہیں، لیکن آج کی ڈیٹ میں $800 بنانا بھی ایک اچیومنٹ ہے. تو ٹھیک ہے، $800 پاکستانی 2.25 لاکھ بنتے ہیں، کم تو نہیں ہے نا. اگر ایک ٹرک بھی آپ کے پاس آ جاتا ہے، میں آج بھی اس بات پہ قائم ہوں جو میں نے ویڈیو بنائی تھی کہ اگر آپ کے پاس 3 رننگ ٹرک آ جائیں، ٹھیک ہے، 3 رننگ ٹرک آ جائیں، آپ سال کا 1 کروڑ روپیہ کما سکتے ہیں. ساتھ ساتھ لگے رہیں باقی جو اس کی سائڈ انکمز ہیں، سائڈ چیزیں ہیں، فیکٹرنگ ہوگی، رینٹل ٹریلرز ہوگی، ان میں، لیکن بٹ دے آر ناٹ دا مین بزنس. ڈسپیچنگ میں جتنا سکوپ آج کی ڈیٹ میں موجود ہے، سیل از دا بیک بون. جو لوگ انڈیویجل لیول پہ کام کر رہے ہیں، تھوڑا سا بھی پیسہ کمانا شروع کریں، اپنے ساتھ سیل ایجنٹ رکھیں. اور جو لوگ کمپنی بنا کے کام کر رہے ہیں، ان کے لیے میری ایڈوائس یہ ہے کہ آج کی مارکیٹ میں آپ کو ایک ڈسپیچر کو فل کرنے کے لیے 3 سیل ایجنٹ کی ضرورت پڑے گی ہی پڑے گی. ہاں، انٹل انلیس کوئی ایسا سیل ایجنٹ ہے جس کا 2 سال 3 سال کا تجربہ ہے، جو کم از کم مہینے میں 5 6 سیلز کلوز کر رہے، پھر تو ایک سیپریٹ کیس ہے. بٹ میں ان کی بات کروں جن کا ود ان ایئر کا ایکسپیرینس ہوتا ہے، نارملی فریشر ہی آتے ہیں سیل میں بھی. تو 3 سیل ایجنٹ آپ کو رکھنے پڑیں گے ایک ڈسپیچر کے اوپر. اگر کسی کے پاس 2 ڈسپیچر ہیں تو 6 سیل ایجنٹ اس کے پاس ہونے چاہیے، تو تب جا کے کام آپ کا بنے گا. باقی ڈرنا چھوڑ دیں یار چیزوں کے ساتھ. آپ کے کچھ چیزیں آپ کے اختیار میں، محنت کرنا، ٹھیک ہے. میں وہ ایک بات کرتا تھا نا کہ اتنا آپ کو حالات نہیں خراب کرتے جتنا آپ کو خیالات آپ کے برباد کر دیتے ہیں. تو خیالات، فیوچر کیا ہوگا، اے آئی آ جائے گی، فلانا ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، آپ کا کام ہے محنت کرنا. جب آ جائے گی وہ بھی چیز آپ کے پاس آ جائے گی. لوڈ بورڈ اور یہ چیزیں آ رہی تھی نا، تب بھی لوگ ایسے ہی ڈر رہے تھے کہ یہ لوڈ بورڈ آ گیا تو پھر تو ٹرک والا خود ہی بک کر لیا کرے گا. تو آئے لوڈ بورڈ، ڈسپیچر کی پھر بھی ضرورت پڑی، ٹھیک ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ اے آئی آ جائے گی اور پھر صرف کام ختم ہو جائے گا. کام اسی طرح کا رہنا ہے. آپ کا کام ہے صرف اور صرف اپنی محنت کرنا، اپنا کام کرنا. تو بھائی میرے، جاب کر لو زیادہ بہتر ہے، ٹھیک ہے، اگر آپ کے پاس ٹائم ہے. جاب نہیں کر سکتے یہاں پہ، اور کورسز کو میں خود پرموٹ نہیں کر رہا ہوتا. آخری بات کروں گا، ختم کروں گا. پھر کورسز کو میں نہیں پرموٹ کر رہا ہوتا. کورسز کو میں نے پرموٹ کرنا ہوتا نا، مجھے نہ یہ یوٹیوب پہ اتنا کچھ سکھانے کی ضرورت پڑنی تھی. اور سب سے پہلا بندہ میں ہوں جس نے یوٹیوب پہ اتنا زیادہ سکھایا. خرم بھائی نے مجھ سے پہلے سکھانا کرنا شروع کیا، ہم نے بھی ان سے بہت کچھ سیکھا، لیکن اتنی زیادہ ڈیٹیل میں جا کے میں پہلا بندہ ہوں کہ جس نے سکھایا. اور دوسری چیز یہ ہے کہ میں جو پریکٹیکل ٹریننگ کرواتا ہوں، کورس اور ٹریننگ میں یہ فرق ہے کہ کورس والے یا تو آپ کو ریکارڈیڈ ویڈیو چپکا دیں گے کہ خود ہی دیکھتے کرتے رہو. کورس میرا یوٹیوب پہ پڑا ہوا ہے، فری آف کاسٹ ہے، ہر چیز اس میں بتائی ہوئی ہے. اور یا پھر کلاس سسٹم بنا کے بورڈ پہ اور اس پہ کرانا شروع کر دیں گے، موک کالیں دلوا کروا کے آپ کو فارغ بازی ہو گیا کورس. یا تو یہ ہم کراتے ہیں ٹریننگ میں کرواتا ہوں 2 بندوں کی، 4 بندوں کی ایٹ اے ٹائم، بس اس سے زیادہ کی نہیں. میری ریجیکشن ریشو سے زیادہ، میرے پاس 10 لوگ آئے، میں نے واپس بھیج دیا کہ نہیں، میرے پاس جگہ ہی نہیں ہے. 2 لوگوں کی کراتا ہوں، اپنی ٹیم کے ساتھ بٹھا کے کراتا ہوں. سب پریکٹیکل ہوتا ہے، کوئی تھیوری نہیں ہوتی. تھیوری وہ گھر سے پڑھ کر آتے ہیں، پہلے سارا پریکٹیکل کرتے ہیں. 2 ویکس کی ان کو میں سیلز کی اپنی ٹیم کے ساتھ بٹھا کے پریکٹس کرواتا ہوں، اور 2 ویکس کی میں ان کو ڈسپیچ کی ٹیم کے ساتھ بٹھا کے پریکٹس کرواتا ہوں. اور اسی وجہ سے اس ٹائم جو میرے اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں جو پریکٹیکل کر کے جاتے ہیں، وہ ایک اچھے لیول پہ جا کے کلوز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. اور ان کو بھی کورس کرنے کے بعد بھی ہم کہتے ہیں کہ بھائی جان 2 3 مہینے آپ کو لگیں گے ہی لگیں گے، ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ اس چیز کو بھی میں پروموٹ نہیں کر رہا ہوتا. میرے بہت سارے اسٹوڈنٹ ایسے ہیں جنہوں نے صرف یوٹیوب سے دیکھ کے ایک اچھا کام کیا ہے، یوٹیوب سے دیکھ کے اس ٹائم اچھا ریونیو جنریٹ کر رہے ہیں. اسی وجہ سے عزت کا ایک لیول ہی ڈفرنٹ ہے. ایک سٹینڈرڈ کورسز بیچنے والوں سے ہمارا ایک لیول ڈفرنٹ ہے. اور یوٹیوب کے علاوہ بھی کوئی چیز پھر بھی نہیں سمجھ آتی، وہ گروپوں پہ آگے پوچھتے کرتے ہیں. لوگ گروپس میں بھی ان کی ہیلپ کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. میں پرسنل لیول پہ بھی ان کو اکثر کو جواب دے رہا ہوتا ہوں. ہاں، تھوڑا ٹیز ہو جاتا ہوں بعض اوقات، کیونکہ بہت زیادہ جو سملر قسم کے کوسچنز آنا شروع ہو جاتے ہیں، تو ڈیفینیٹلی بندہ تھوڑا سا اس سے تنگ آتا ہے. اس کا حل یہ ہے کہ میں نے جو لوگوں کو بتایا ہوا کہ یار اگر کوئی پرسنل لیول کا کوسچن ہے، کوئی ایسی چیز ہے جو آپ گروپ پہ شیئر نہیں کر سکتے، وہ مجھے پرسنل میسج کر دیں. اگر کوئی جنرل لیول کا کوسچن ہے، گروپ پہ کریں. گروپ پہ جواب نہیں آتا پھر مجھے بتائیں. تو یہ چیز ہے. ادروائز کسی طرح کے آپ کو ان ڈرامے بازیوں میں پڑھنے کی ضرورت نہیں کہ فلانا کورس آپ کر لیں گے تو آپ کامیاب ہو جائیں گے، یا دن کے پتہ نہیں $100 تو $500 کمانا شروع ہو جائیں گے. ایک دم سے نہیں ہوتا، کچھ ٹائم لگتا ہے ہر ایک چیز کو. اور $100 اگر خود بندہ کمانا ہے، اس طرح $100 کمانا آسان ہو جائے نا، تو پھر ایک بندہ ایڈ کر دے نا، اس کو کورسز بیچنے کی کیا ضرورت پڑے.
تو سوچنے کی بات ہے، کورسز سے آپ نہیں امیر ہو رہے ہوتے یا آپ کی زندگی نہیں بدل رہی ہوتی، کورس کرانے والے کی زندگی بدل رہی ہوتی، یہ سمجھنے کی آپ کو ضرورت ہے۔ اور خاص طور پہ کسی سے کرنا ہے، میں نہیں کہتا کہ میرے سے نہ کرو، بالکل بھی نہیں کرنا، کسی سے کوئی بھی کسی قسم کا کورس کرنا ہے اسے کو بٹھا کے کرائے، اپنے ساتھ بٹھائے، اپنی زیر نگرانی کرائے، چاہے پورے مہینے ایک دن کا نہ کمائیں آپ، چاہے پورے مہینے میں $100 کماؤں تب اٹھوں، پھر مزہ آتا ہے اس چیز کا۔ ایسے نہیں خام خام ہے کہ بھائی یہ جی نوٹ دکھا کے میں جی آپ $100 دن کا کما سکتے ہیں، فلانا کما، او یار $100 میں دن کا کما سکتا نا، میں اپنا ایک بندہ ایڈ کر دیتا، ٹھیک ہے؟ اگر اس طرح $100 بنتا نا کہ بھائی صرف 300-500 میلیں کر دو اور وہ $100 بننا شروع ہو جائے گا، میں اس کی جگہ پہ ایک بندہ ایڈ کرتا، کورس نہ بیچتا، مجھے کسی کی پھر منتیں نہ کرنی پڑتی کہ میں جو ہے نا 15 20 25 ہزار کے کورسز ہر ویڈیو کے اینڈ پہ جی میرا کورس لے لو، میرا کورس لے لو، ٹھیک ہے؟ تو اب میں اس پہ زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا، بہرحال آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے۔ تو محنت کریں، چیزیں آپ کے اپنے ہاتھ میں ہیں، مارکیٹ جتنی بھی خراب ہے، جو بھی ہے، اس سے آدھی بھی ہو جائے نا، اس سے آدھی بھی ہو جائے، آپ بینگ پاکستان میں رہ رہے ہیں، انڈیا میں رہ رہے ہیں، بنگلہ دیش میں رہ رہے ہیں، افغانستان میں رہ رہے ہیں، آپ کے لیے پھر بھی فائدہ ہے، آپ لوگ نقصان میں نہیں ہیں۔ اتنا پیسہ آپ کسی کنونشنل جاب سے نہیں کر سکتے۔ ہاں ڈسپیچ کی جاب ڈفرینٹ ہے کیونکہ اس میں پرسنٹیج ایڈ ہو جاتی ہے، اور جب آپ پرسنٹیج ایڈ کرتے ہیں اٹ مینس کہ یو آر ان پارٹنرشپ، جو ورک آپ کر رہے ہیں وہ آپ کا رہے گا نہیں جا رہا، فکس سیلری پہ نہیں ہے۔ جہاں پہ پرسنٹیج آ جاتی ہے وہاں پہ آپ کا لیول آف گروتھ ڈفرنٹ ہوتا ہے، جتنی آپ محنت کرتے رہتے ہیں آپ کی گروتھ کا وہاں پہ لیول چینج ہوتا رہتا ہے۔ میرے پاس بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو $10,000 پہ آئے تھے، سال بعد وہ $1,00,000 سے اوپر کما رہے تھے، تو اللہ کا شکر ہے۔ تو اس طرح کی جاب میں بھی فائدہ ہے، ایسا نہیں ہے کہ اس میں نقصان ہے۔ میں خود پرسنل لیول پہ لوگوں کو جانتا ہوں جنہوں نے 2 سال کے اندر اندر مینیجر بنے، $5-5 لاکھ سیلریز اٹھا رہے ہیں، کر رہے ہیں۔ تو فائدہ تو ہے اس میں جاب کر کے بھی، اور وہ گروتھ کا لیول کسی اور بزنس میں نہیں ہے جو کہ آپ اس میں کر سکتے ہیں۔ تو ایک پازیٹیو ایٹیٹیوڈ کے ساتھ کام کریں، بہت پوٹینشیل ہے اس میں، بہت سکوپ ہے اس میں، ٹھیک ہے؟ ایک آپ خود سوچیں کہ جس کے بڑی کمپنی ہے جس کے پاس 15 سے 20 ٹرکس بھی آ جاتے ہیں، اس کا لیول آف انکم کیا ہوگا، آپ خود اندازہ لگائیں۔ ایک انڈیویجول لیول پہ آپ کام کر رہے ہیں، آپ کے پاس 5 ٹرکس ہیں جس میں سے 3 رننگ ہے، ٹھیک ہے، جس میں سے آپ $500 بھی نکال پا رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ $1,500 کتنی بنتے ہیں، گنے اس کو، آپ کو خود سمجھ آ جائے گی میری بات کی۔ تو اس لیے کسی کی نیگیٹو باتوں میں دھیان دینا چھوڑیں، اپنا کام کریں، محنت کریں، تو رزق اللہ نے آپ کا یہاں پہ لکھا ہوا تو بہت کچھ آپ کو ملے گا، نہیں لکھا ہوا اللہ نے تو آپ لڑ نہیں سکتے، آپ کچھ نہیں کر سکتے، بٹ محنت کرنا 4-6 مہینے کسی بھی بزنس کو لگتے ہیں، کسی بھی کام کو لگتے ہیں، 4 سے 6 مہینے کنسسٹنسی کے ساتھ، پوزیٹیوٹی کے ساتھ، فل ایفرٹ کے ساتھ، یہ دینا آپ کا کام ہے، ٹھیک ہے؟ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔